الحمدللہ ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے حدیث جبریل کو پڑھیں گے، اس کے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور پھر اس میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں، جو چیدہ نکات بیان ہوئے ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے۔ حدیث جبریل جس طرح کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، حضرت جبریل امین کا اس دنیا میں آنا اس واقعے سے جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور اس واقعے کی جو تفاصیل ہیں اس کے لیے ہم حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حدیث پاک کے راوی حضرت خلیفہ ثانی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ظاہر ہوا، ایک شخص آیا جس کے کپڑے خوب سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اور پھر اس کی جو داڑھی تھی، جو بال تھے اس کے، وہ بال خوب اس کے سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ داخل ہوا اور سیدھا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ، اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے رانوں پر رکھ دی، جس طرح ہم اتحیات کی صورت میں بیٹھتے ہیں۔ وَقَالَ يَا محمد، اس نے عرض کیا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھا اور آ کر سوال کیا کیا، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کو قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تیرے پاس اس کی وسعت ہو، استطاعت اور قابلیت، اور اگر اتنے سرمایہ ہو کہ تم خانہ کعبہ کا حج کر سکتے ہو تو پھر خانہ کعبہ کا حج کرنا یہ بھی تم پر لازم ہے، فرض ہے۔ قال صدقت، تو اس نے کیا کہا؟ آپ نے درست کہا۔ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے ہمیں حیران کر دیا کہ یہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے، سوال وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، اور جس کو کسی چیز کا علم ہو وہ سوال کرے اور پھر کہے کہ جی آپ نے جواب درست دیا،
تو کیا یہ علم کا امتحان لینے جا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا سائل ہے. عموماً سائل تو آ کر اپنے علم کے لیے سوال کرتے ہیں، اپنے نالج کو گین کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. یہ کیسا سائل ہے، یہ کیسا کوشچن کرنے والا ہے کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. قال فاخبرنی عن الایمان. آپ فرماتے ہیں ابھی ہم انہی سوچوں میں تھے، اسی حیرانی میں تھے، تو اس نے اگلا سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ کی ذات پر اور اس کے سارے فرشتوں پر اور اس اللہ کی اتاری ہوئی الہامی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے سارے مبعوث کردہ رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر ایک سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی. وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور پھر تو اس بات کا بھی ایمان رکھے کہ تقدیر سارے کی ساری یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اچھی ہو، انسان کو سکھ پہنچے یا دکھ پہنچے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. قال صدقت. تو اس نے پھر کہا آپ نے درست جواب دیا. قال فاخبرنی عن الاحسان. آپ فرماتے اب جو اس نے تیسرا سوال کیا تو وہ تیسرا سوال یہ تھا احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. معاف کیجیے گا کہ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت ایسے کرے کہ گویا وہ اپنے پروردگار کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر احسان کا یہ کمال کا درجہ نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ درجہ یہ سوچ انسان کے ذہن میں ضرور ہو کہ اللہ کریم اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کریم اس کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. قال فاخبرنی عن الساعة. اب جو اس نے چوتھا سوال کیا تو وہ چوتھا سوال کیا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجیے عن الساعة قیامت کے بارے میں، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا سائل اس بارے میں جانتا ہے اتنا ہی مسئول عنہ یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے. یعنی گویا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جبریل قیامت کے بارے میں ہم دونوں ایک جتنا ہی جانتے ہیں، یعنی ہم دونوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی خبر کسی کو نہ دیں، اس کا تعین ہرگز نہ کریں. قال فاخبرنی عن اماراتها. مطلب اب اس نے جو پانچواں سوال کیا تو اس نے یہ کہا کہ چلو قیامت نہیں بتاتے کب آئے گی، ذرا اس کی چند نشانیاں ہی بتا دیجئے. قال ان تلد الامۃ ربتها. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے، بھوکے ننگے چرواہے وہ کیا کریں گے؟ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے.